بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ تحریک حقوق بہاری پاکستان اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اس سلسلے میں تحریک حقوق بہاری پاکستان اپنا پہلا باضابطہ پروگرام جو بہاریوں کے بلاک شناختی کارڈ کے حوالے سے ہے اور ان عوامل کے حوالے سے ہے جہاں بہاریوں کو شناختی کارڈ کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ ایک دو دن کا واقعہ نہیں ہے۔ جب سے نادرا کا وجود ہوا ہے اس وقت سے بہاریوں کو، صرف کراچی کے مقیم بہاریوں کو شناختی کارڈ کے حصول میں رکاوٹیں دیدہ و دانستہ پیدا کی جا رہی ہیں، جبکہ یہ محب وطن پاکستانی بہاری وہ بہاری ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنا سب کچھ اس وطن کے قیام میں قربان کیا۔ پھر 1971 میں جہاں ہندوستانی سازشوں کے نتیجے میں پاکستان پر بھارتی جارحیت کا سامنا تھا، افواج پاکستان کی قلیل تعداد موجود تھی، وہاں بہاریوں کو پاکستانی فوج کو مدد کے لیے اکسایا گیا۔ ایسٹ پاکستان سول آرمڈ فورس کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس وقت نہتے بہاریوں نے پاکستانی افواج کے ساتھ مل کر مشترکہ لاہ عمل کے تحت جناب پاکستان کے دفاع میں گراں قدر خدمات انجام دی، اپنی جان، عزت، آبرو سب اس وطن کے دفاع میں قربان کر دیا۔ جب 1971 کا سانحہ ہو جاتا ہے اس موقع پر افواج پاکستان ایک معاہدے کے تحت اپنی فوجوں کو پاکستان واپس بلاتی ہے اور ان کے ساتھ سویلین بھی واپس آتے ہیں، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہاں جو بہاریوں نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ وہ آج بھی وہاں کیمپوں میں انتہائی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں وہاں ہر طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن دل میں ایک جذبہ ہے، اس کلمے کی لاج ہے کہ وہ آج بھی پاکستان سے شدید محبت رکھتے ہیں، اور پاکستان کرکٹ کا میچ ہو یا پاکستان کی کسی بھی طور کی کامیابی ہو، ان کیمپوں میں آج بھی پاکستانی جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ کیا حکومت وقت ان تمام چیزوں کو فراموش کر سکتی ہے؟ یہ وہ بہاری ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام میں، پاکستان کے استحکام میں، پاکستان کے دفاع میں گراں قدر خدمات انجام دی ہے، لیکن آج نادرا کی طرف سے ان کی تذلیل اور تحقیر کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ پاکستانی شہریوں کو ان کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں، انہیں پاکستان کراچی کے علاوہ کہیں اور کسی بھی طور پر کسی بھی ملک کے حصے میں لوگوں کو شناختی کارڈ کے حصول میں اتنی مشکلات کا سامنا نہیں ہے جو کراچی کے لوگوں کو ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ایک شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے بہاری بچوں پر تعلیم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، تاجر بینک اکاؤنٹ کھول نہیں سک رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمیں بے شمار مسائل کا سامنا ہے، حکومت وقت کو سنجیدگی سے، ہمارے تمام سیاسی اکابرین کو، بہاری رہنماؤں کو، سوشل میڈیا کے تمام دوستوں کو اس سلسلے میں مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ میں تمام سیاسی قائدین سے ان سے کہوں گا کہ مصلحت کی سیاست اتاریں۔ اگر ان بہاریوں کے شناختی کارڈ مل جائے گا تو یہ آپ کے ووٹر ہیں، یہی آپ کے ووٹر ہیں، یہی آپ کو ووٹ کاسٹ کریں گے، تو آپ ان کی لاج رکھیں، ان کی آواز بنیں۔ میں اس وقت فرزند ملیر
کی حوالے سے کہوں گا کہ انہوں نے جس طرح سے اسمبلی میں بہاریوں کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے، میں ان کی تاریخی آواز کو لبیک کہتا ہوں۔ میں ان بہاریوں کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہاریوں کی اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی آواز پیپلز پارٹی کی آواز ہوگی، ان کی آواز مسلم لیگ نون کی آواز ہوگی، کیونکہ یہ وطن بہاریوں پہ سب سے بڑی جو سیاسی طور پر ذمہ داری ہے وہ بانی پاکستان کی مسلم لیگ کی ہے، جس نے پاکستان بنانے کی جدوجہد میں عملی کردار ادا کیا۔ تو پاکستان میں بہاریوں کو تحفظ دینے کی ذمہ داری نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی پر عائد ہوتی ہے، بلکہ مسلم لیگ نون اور دیگر جو پاکستان لیول کی جو جماعتیں ہیں، جن میں جماعت اسلامی بھی ہے، جن میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں، انہیں پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے، مگر ان تمام جماعتوں نے بہاریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا ہے۔ میں یہاں اپنے ان تمام سیاسی اور سماجی جماعتوں میں جو نمایاں بہاری افراد ہیں، میں ان تمام لوگوں سے درخواست گزار ہوں کہ وہ 22 جنوری کو الجنت لگژری بینکویٹ کے پروگرام میں ضرور شریک ہوں، اپنی رائے سے نوازیں، مل کر مشترکہ لاہ عمل کے ذریعے بہاریوں کے مسائل کو، ان کے شناختی کارڈ میں حصول میں جو دشواریاں ہیں ان کو دور کرنے میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔ آپ اپنی اپنی جماعتوں میں بہاریوں کی آواز بنیں، بہاریوں کو میمن فاؤنڈیشن کی طرح ایک بڑی اور گرینڈ جماعت ایک بنانا چاہیے جہاں بہاریوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ میں اس ویڈیو میں شامل تمام افراد، ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو ہمارے اکابرین تھے، جنہوں نے بہاریوں کو آباد کرنے میں، جنہوں نے بہاریوں کے لیے بہت فعال کردار ادا کیا۔ میں نے یاد کے طور پر ان کی یادوں کو روشن کرتے ہوئے ان اپنے اکابرین کی، ان سیاستدانوں کی، ان بزرگ رہنماؤں کی جنہوں نے اپنے اپنے طور پر اورنگی ٹاؤن میں، کراچی میں بہاریوں کے لیے خدمات انجام دی، میں ان تمام اکابرین کو، اپنے بڑوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی خدمات کو سراہتا ہوں۔ اور اس وقت جو بہاری قائدین ہیں، جو جس بھی سیاسی جماعت میں ہیں، جس بھی سماجی جماعت میں ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، میں ان تمام افراد سے، ان تمام رہنماؤں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں، اس ویڈیو کے ذریعے بہاریوں کی آواز بنیں۔ میں اپنے صحافی دوستوں کو یہ درخواست کروں گا کہ وہ بہاریوں کے حوالے سے خبروں کو نمایاں کر کے اپنے اخبار و جرائد میں لگائیں۔ میں سوشل میڈیا کے دوستوں سے یہ درخواست کروں گا۔ میں بہار فاؤنڈیشن کے آفتاب عالم سے، بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن کے طارق شعیب صاحب سے، ممتاز انصاری صاحب سے، جناب میجر مسرت خالق صاحب سے، لیفٹیننٹ کمانڈر ایس ایم پرویز اقبال سے، جمیل ضیاء صاحب سے، جمیل اشرفی صاحب سے، سلیم مجید اشرفی صاحب سے، دیگر اکابرین سے، دیگر رہنماؤں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ مل جل کر مشترکہ لاہ عمل کے ذریعے ایک بڑا پروگرام، ایک بڑا حوالے سے ترتیب دیں تاکہ ہم بہاریوں کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوں۔ اس وقت بہاریوں کی اولین جو مشکلات ہیں ان میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے لیے آپ سب آئیں، مل جل کر بیٹھیں، مشترکہ لاہ عمل اختیار کریں، اور بہاریوں کے شناختی کارڈ کے حصول میں جو رکاوٹیں ہیں ہم حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالیں، ہم اس کو بڑے پیمانے پر اس مسئلے کو اٹھائیں، اخبار و جرائد کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اس پہ باضابطہ ہم لاہ عمل ترتیب دیں، اس کے ذریعے ہم احتجاج کریں، دھرنا دیں تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ پورے پاکستان میں نادرا ایک ہی نظام رائج کرے اور تمام شہریوں کو بلا کسی تردد کے شناختی کارڈ جاری کرے، اور جن بہاریوں کے شناختی کارڈ کو بلاک کیا گیا ہے انہیں فوری طور پر ان شناختی کارڈ کو ریلیز کیا جائے، لوگوں کو آسانی پیدا کی جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، چونکہ اس وقت
بہاریوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو روزمرہ معاملات میں، ٹریولنگ میں، ان کو بیرون ملک ملازمت کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے بچے زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی مشکلات ہے۔ اس دور میں جہاں آپ کے بینک اکاؤنٹ تمام چیزیں شناختی کارڈ کی مرہون منت ہے، تو میری حکومت وقت سے گزارش ہے، میں اس وقت تمام مرکزی قائدین سے جو پاکستان کی سیاست کے ماتھے کا جھومر ہیں، میں ان تمام افراد سے، ان تمام رہنماؤں سے، میں کسی کا نام لے کر کسی کا نام بھول جاؤں تو یہ بہتر یہ ہے کہ میں تمام رہنماؤں کی بات کرتا ہوں، ان رہنماؤں کی بات کرتا ہوں جو پاکستان کی شان ہے، پاکستان کی آن ہے۔ وہ تمام کے تمام لوگ اس طرف توجہ دیں، بہاریوں کے شناختی کارڈ کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ حقوق البات کی انتہا ہوگی اگر آپ بہاریوں کے شناختی کارڈ کے مسئلے کو حل کر دیں گے، اور ہم جو ہمارے قائدین ہیں، مجھ سمیت جو لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، سب کی خدمات کو سراہا جانا چاہیے۔ سب نے اپنے اپنے حساب کے لحاظ سے بہت کام کیا ہے، لیکن اب اس کام کو ایک ترتیب میں لیا جائے، ایک دائرے میں لیا جائے، ایک خصوصی نشست کے ذریعے اس مسئلے کے حل کو تلاش کیا جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم لوگ اپنی انا کو، اپنے غرور کو، سب کو چھوڑ کر صرف اپنی کمیونٹی کی بقا کے لیے، اپنی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے سوچیں گے۔ اس وقت ہم پانی خرید کر پی سکتے ہیں، ہم آٹا خرید کر کھاتے ہیں، لیکن شناختی کارڈ کے بغیر جینا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ شناختی کارڈ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شناختی کارڈ کے حصول میں جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کروانے میں اس ویڈیو میں جن تمام احباب کی تصاویر شامل ہیں ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن وہ ہمارے یادوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ تو میں ان تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنے اکابرین، اپنے اسلاف کی جو بھی روایت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کا لاہ عمل طے کریں، اور ایک بہترین پروگرام کے ذریعے حکومت وقت پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوں، تاکہ ہمارے شناختی کارڈ کے حصول میں جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے۔ اسی طرح سے میں اس موقع پر تمام لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جن بہاریوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے 1971 میں قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو یوں فراموش نہ کیا جائے۔ وہ 2.5-3 لاکھ کی تعداد میں لوگ جو کیمپوں میں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں پاکستان منتقلی میں عملی طور پر کردار ادا کیا جائے۔ میں یہاں سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ ان کے دور حکومت میں میاں چنوں میں بہاریوں کی آباد کاری کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، آج بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اور دیگر 13 جماعتوں کی جو حکومت ہے وہ اس عوامی مسئلے کو، اس عوامی آواز کو سنے، محسوس کرے، ان بہاریوں کی تکلیف کو محسوس کرے اور ان کی منتقلی میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے شہری ہیں جو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں پچھلے 51 سالوں سے مقیم ہیں، ان کی منتقلی میں اب وقت ہے، وقت ہے کہ ان کی منتقلی کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ میں اس ویڈیو میں جتنے بھی ہمارے سیاسی، سماجی اور سوشل میڈیا کے قائدین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، درد مندانہ اپیل کروں گا کہ وہ 22 جنوری کو الجنت لگژری بینکوٹ کے پروگرام میں ضرور شریک ہوں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر مشترکہ لاہ عمل ترتیب دیں، تاکہ ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ چونکہ ہم نے پاکستان کی بقا کے لیے قربانی دی ہے، ہم نے پاکستان کے قیام کے لیے قربانی دی ہے، ہم نے پاکستان کے استحکام کے لیے قربانی دی ہے، تو ہماری قربانیوں کو اے حکمرانوں فراموش نہ کرو۔ ہماری ضرورتوں کو، ہماری خواہشوں کو آپ نے پورا کرنا ہے،
आप तमाम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आप तमाम पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस हैं, आप तमाम पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, तो ये आप सब पर फ़र्ज़ है कि आप बिहारियों के शनाख्ती कार्ड के इजरा में जो हायल रुकावटें हैं इनको दूर करें, इनको दूर करने के लिए कोशिशें करें। जनाब वज़ीर दाखिला साहब से गुजारिश है कि जनाब आप के मातहत नादरा है, आप अगर चाहें तो एक जंबुश कलम से इस मसले का हल निकाला जा सकता है। बिहारियों को बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर फौरी शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए। 10 तरह की दस्तावेज़ात मांग कर 1971, 74, 75 और 86 की बातें छोड़नी चाहिए। जो बच्चे यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उनको चीफ़ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिका चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने एक वाज़ेह जजमेंट दिया है जिसके तहत अफ़गानी बच्चे को शनाख्ती कार्ड जारी किया गया है। इसी तरह पाकिस्तानी बच्चों को, उन बिहारी बच्चों को फ़ौरी तौर पर शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए, उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाए। नादरा ने जो मुश्किलात खड़ी की हैं उन मुश्किलात का अजाला किया जाए, और ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब आप कुछ करना चाहें, आवाम को रिलीफ देना चाहें। आवाम इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, और ख़ास तौर पर कराची में रहने वाला बिहारी इस वक्त शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार है, क्योंकि उसके पास शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने की वजह से बेशुमार मुश्किलात का सामना है। उनकी मुश्किलात को फ़ौरी तौर पर दूर करने के लिए अहकामात सादिर किए जाएं। मैं यहाँ पर इस वीडियो में जिन वकला की तस्वीर दी हैं वो सब हमारे रहनुमा हैं। जिन समाजी शख्सियात का ज़िक्र है, जिन सियासी शख्सियात की तस्वीर हैं, वो सब हमारे लिए कायद हैं। उन सब से गुजारिश है कि आप बिहारियों के लिए कुछ कर जाएं। आपके वक्त की ज़रूरत है, इस ज़रूरत को आप समझें और हम सब मिलकर मुश्तरका लाहे अमल के ज़रिए ये काम कर सकते हैं, और हमें ये काम फ़ौरी तौर पर करना चाहिए। चूँकि जब से नादरा का क़याम अमल में आया है उस वक्त से बिहारियों को शनाख्ती कार्ड के हुसूल में दुश्वारियों का सामना है। उन दुश्वारियों को हम तभी दूर करेंगे जब हम मिल बैठेंगे, हम बाहम मुश्तरका लाहे अमल के ज़रिए कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिससे हम सब एक आवाज़ बनकर पूरे पाकिस्तान में अपनी आवाज़ पहुंचाएं। मैं यहाँ पर अपने तमाम सीनियर अकाबरीन की जो कुर्बानियाँ हैं उनको सराहता हूँ, और इस वक्त मैं सैयद अमीनुल हक साहब से भी अपील करूँगा कि वो औरंगी के MNA हैं, वज़ीर हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से बिहारियों के शनाख्ती कार्ड के हवाले से बात करें। इसी तरह से मलीर से जो हमारे MNA साहब थे उन्होंने बिहारियों के हवाले से असम्बली में बड़ी मौसर बात की है। मौसर आगा रफ़ीकुल्लाह साहब, हम सब बिहारी कम्युनिटी उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हक़ और इंसाफ की बात की है, बिहारियों को शनाख्ती कार्ड जारी करवाने की बात की है। हम उनको भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हम उन तक दावतनामा पहुंचवा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो बिहारियों की सरपरस्ती करते हुए इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक होंगे। मैं इसी तरह से जो भी बिहारी कायदीन हैं, जिस जमात में हैं या जो समाजी जमातों में हैं या सियासी जमातों के कायदीन हैं, उन सब से दरख्वास्त करूँगा कि इस प्रोग्राम में मिलजुल कर बेहतर लाए अमल के ज़रिए हम अपनी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाएँ। इस वक्त कराची से जो भी मेंबर कौमी असम्बली हैं, हम उन तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो बिहारी कम्युनिटी की आवाज़ बने और इस आवाज़ को असम्बली तक पहुँचाएँ, असम्बली में कानून साजी करें, बिहारियों के शनाख्ती कार्ड के मसाइल को हल करवाने में अपना किरदार अदा करें। ये वक्त की ज़रूरत है, बिहारियों की ज़रूरत है। उनके बच्चों का मुस्तकबिल इन शनाख्ती कार्ड से वाबस्ता है, बड़ों का मुस्तकबिल उनकी मुलाजमत के हवाले से तमाम तरजीहात को बालाताक रखते हुए बिहारियों के शनाख्ती कार्ड के हुसूल में जो हायल रुकावटें हैं उन तमाम रुकावटों को दूर करें। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि ना सिर्फ आप 22 जनवरी के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, बल्कि इसके साथ साथ जो हम उस दिन एक मुश्तरका लाहे अमल के ज़रिए धरने का ऐलान करेंगे, तो उस धरने में भी हम सब अपनी अपनी जो जमातें हैं उससे बालातर होकर सिर्फ
بہاریوں کے شناختی کارڈ کے حوالے سے مل جل کر ایک فیصلہ کن جنگ کا آغاز کریں، اس قانونی جنگ کا، اس سماجی جنگ کا جس کا ہمیں سامنا ہے، جن مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، ان مشکلات کو دور کرنے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اس وقت جو ہماری سماجی ادارے کام کر رہے ہیں، مختلف حوالوں سے کام کر رہے ہیں، ہم ان کو سراہتے ہیں، مگر شناختی کارڈ وقت کی ضرورت ہے، ایک اہم دستاویز کی صورت ہے، تو اس کے حصول کے لیے آپ آئیں، ہمارے ساتھ مل کر کام کریں۔ اس میں ہمیں اگر قانونی جنگ لڑنی پڑے گی، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس میں ہمیں اگر سماجی انداز میں آواز اٹھانا پڑے گا، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل جل کر آپس میں اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ کریں، اور اس فیصلے کے بعد جو بھی فیصلہ ہو آپ سب کی مشاورت سے ہوگا، اور اس مشاورت کے بعد ہم لاہ عمل ترتیب دیں گے اور ہم اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے اس کام کا بیڑا اٹھانے کی توفیق دی ہے۔ میں اپنے تمام دوست احباب سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑے بھائیوں سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے، تمام لوگوں سے تعاون کی درخواست کروں گا۔ آپ کا تعاون انشاءاللہ ہماری تقدیر بدل دے گا، بہاریوں کی تقدیر بدل دے گا۔ تو میں آپ